بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور بہت رو رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت علی باہر سے تشریف لاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہوئے پڑے ہیں۔ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ آپ نے بولا، اے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چکی پیس رہی ہیں اور یہ پانی کس لیے گرم رکھا ہوا ہے؟ اور آپ اتنا آٹا کس لیے پیس رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے بولا، اے میرے پیارے شوہر، میں نے خواب میں اپنے بابا حضور کو دیکھا، وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے پیارے بابا جان، سرکار دو عالم، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو ابا حضور نے بتایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رونے لگیں اور حضرت علی سے کہنے لگیں کہ آج میں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آج میرا آخری دن ہے۔ حضرت علی نے بولا کہ ابھی تک تو پیارے نبی پاک کا غم ہمارے سینے سے نہیں جدا ہوا اور آپ اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ میں آپ کی جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ ابھی تک تو نبی پاک کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے بولا کہ آپ کو جس طرح میرے بابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کرنا ہوگا۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ رونے لگیں اور حضرت علی کہنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آپ نے بہت کام کر لیے، اب بس کر دو، آج کے دن تو کام نہ کرو۔ تو حضرت فاطمہ نے بولا کہ مجھ پر میرے بچوں کے بھی حق ہیں، میں نے ان کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، مجھ پر آپ کا بھی حق ہے، میں نے آپ کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں یہ پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ میرے بعد آپ لوگ روٹی بنا کر کھا سکیں، میں نے آپ لوگوں کے کپڑے دھو دیے ہیں تاکہ میرے جانے کے بعد آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگی، حضرت علی بھی بہت زیادہ رونے لگے۔ اتنے میں حضرت علی نے آپ کو اٹھایا اور کہا کہ آپ اب بس کر دیں، بہت کام کر لیے ہیں آپ نے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، آپ کو بہت تیز بخار ہونے لگا۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ جب امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ رو رہے ہیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا ہی عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ ہو آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بہت زیادہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ حضرت علی یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی تب خاموش رہتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میرے بچوں، آپ اپنے نانا حضور کی قبر پر چلے جاؤ۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے بچوں،
آپ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، یہاں پر تو آپ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، کیونکہ آج کے بعد آپ اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکو گے۔ تو امام حسن اور امام حسین دوڑے گھر آتے ہیں اور ماں کے گلے سے لگ کر خوب رونے لگتے ہیں۔ حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی اتنے ہی میں طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، اور وہ حضرت علی کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے جو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی پاک کی بیٹی ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرو، میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ اگر میرے جانے کے بعد آپ شادی کرنا چاہو تو آپ دوسری شادی کر لینا، میرے بچوں کو میرے جتنا ہی پیار کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا۔ حضرت علی یہ ساری باتیں سن کر بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں۔ تیسری اور آخری بات جو آپ کو بھی سن کر بہت پریشان کر دے گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے بولا کہ آپ میں جب مر جاؤں تو میرا جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو نبی پاک کی بیٹی ہے، تو ایسے کیوں بولتی ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں نے ساری عمر غیر مرد کو نہیں دیکھا، میں نے خود کو پردے میں رکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد دیکھے۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ مزید بگڑنے لگ جاتی ہے، آپ کو بہت تیز بخار ہونے لگ جاتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین آپ کے پاس بیٹھے آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کو کہتی ہیں کہ جب اندھیرا ہو جائے، جب شام ڈھلنے لگے تب میرا جنازہ اٹھانا، تاکہ مجھ پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور ایک طرف سے امام حسن اور حسین کاندھا دیتے ہیں۔ تب ہی وہاں بھی ایک صحابی آن پہنچتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ تو تب ہی حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں کہ آج نبی پاک کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ بھی ان کو کاندھا دیجیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کاندھا دیتے ہیں اور جنازہ اٹھا کر قبرستان لے آتے ہیں۔ جنازے کو قبر کے پاس رکھتے ہیں، قبر کھودنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہیں، کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی حضرت بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں، قبر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں حضرت بی بی فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تو جانتی ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تو قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار کو نہیں دیکھتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھی، حضرت بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں، وہ تو جنت
عورتوں کی سردار تھیں، وہ تو گناہوں سے پاک تھیں، یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ تب ہی حضرت بی بی فاطمہ کو دفنایا جاتا ہے۔ حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کافی دیر تک قبر کے پاس بیٹھے روتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین بھی روتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا گھرانہ تھا، یہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، یہ تو جنتی لوگ تھے، یہ تو جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ جب ہم جیسے گناہ گار سے قبر 1000 سوال کرے گی تو سوچئے ذرا ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری آخری منزل آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔